ونصلي ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق اللہ العظیم۔ سرمحترم سورۃ الحجر کی اس آیت کا پہلا حصہ ہم نے گزشتہ درس میں ذکر کیا کہ اللہ نے اور بھی آسمانی کتابیں نازل فرمائی لیکن ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا سوائے قرآن مجید کے، کیونکہ قرآن مجید یہ ابدی کتاب ہے، ہمیشہ کے لیے ہے اور ہدایت کامل ہے۔ اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ میں لی ہے۔ اللہ پاک نے حدیث قدسی میں فرمایا انزلت الیک الکتاب، میں نے یہ ایسی کتاب نازل فرمائی ہے کہ اس کتاب کو آگ جلا نہیں سکتی، پانی دھو نہیں سکتا۔ پوری دنیا کفر نے مل کر اپنی بھرپور کوشش کی کہ قرآن کو ختم کیا جائے اور اس کی تعلیمات کو ختم کیا جائے، لیکن کوئی بھی قرآن پاک کو نزول کے وقت سے لے کے آج تک اس کو ختم نہیں کر سکا، کیونکہ اس کی حفاظت اللہ نے خود اٹھا رکھی ہے۔ اور پھر خود عالم کفر میور انگریز پادری بھی تھا، بہت بڑا سائنسدان بھی تھا، یہ یو پی کا گورنر بھی رہا ہے، یہ خود کہتا ہے معاذ اللہ کہ انسانیت کی دشمن دو چیزیں ہیں، ایک محمد کا قرآن اور دوسری محمد کی تلوار، لیکن پھر وہ کہتے ہیں ہم یہ ماننے پر مجبور ہیں کہ اتنی صدیاں بیت گئی ہیں، یہ واحد کتاب ہے کہ جس دن شروع ہوئی ہے اس دن سے لے کے آج تک اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکا، اس میں کوئی تحریف نہیں کر سکا، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکا۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سند کے ساتھ اس روایت کو انہوں نے نقل کیا ہے کہ مامون الرشید عباسی کے دربار میں ان کی عادت تھی کہ وہ اپنی محفل اور مجلس میں علمی مذاکرہ، علمی بحث اور مباحثہ کروایا کرتے تھے۔ تو ایک دن اسی علمی مباحثے میں ایک ایسا شخص آیا جو بڑا وجیح شکل تھا، بڑے ڈیل ڈول والا تھا، بڑی باروب شخصیت والا تھا، اور جب وہ اس علمی مباحثے میں، علمی مذاکرے میں شریک ہوا تو اس نے بڑی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ عاقلانہ، عالمانہ بات بھی کی، گفتگو بھی کی، دلیلیں بھی دی۔ جب یہ مذاکرہ ختم ہوا تو مامون الرشید نے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ تو اس نے کہا میں یہودی ہوں۔ تو مامون الرشید نے کہا کہ اگر تم مسلمان ہوتے تو ہم تمہارا بہت اکرام کرتے، تمہیں بہت عزت دیتے۔ تو یہودی نے کہا میں اپنے آبا و اجداد کے دین کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا، تم جتنا بھی مجھے لالچ دے لو۔ بات آئی گئی ہو گئی، ایک سال کے بعد پھر یہ علمی مذاکرہ ہوا، پھر یہی شخص آیا، لیکن اس دفعہ اس کا طرز گفتگو، طرز بیان اور طرح کے تھا، بڑی فصیحانہ، بلیغانہ اور دلیلانہ باتیں کی اس نے۔ پتہ چل رہا تھا کہ اب یہ یہودی نہیں رہا۔ تو پھر مامون الرشید نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا پچھلے سال تو میں یہودی تھا، اب جب میں آیا ہوں تو میں مسلمان بن کے آیا ہوں۔ تو مامون الرشید نے اس سے پوچھا تم کیوں مسلمان بنا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ جس طرح میں بڑا ایک عالم ہوں، میری زبان میں بڑی فصاحت بلاغت ہے، میرے پاس بڑا علم ہے، اسی طرح میں خوش نویس بھی ہوں، خطاط بھی ہوں، جو ہمارے ہاں پینٹر جس کو کہتے ہیں، کہ میری لکھائی بہت اچھی ہے، کتابت بہت اچھی ہے، اور میرا ذریعہ معاش بھی یہی ہے کہ میں اچھی اچھی چیزیں لکھتا ہوں، کتابیں لکھتا ہوں، اور وہ اچھی قیمت میں بک جاتی ہیں، میرا گزارہ چل رہا ہے۔ تو پچھلے سال جب میں آیا تھا اور یہاں جو بحث ہوئی تھی اور پھر تم نے جو مجھے پیشکش کی تھی، اس پر میں نے تھوڑا غور کیا، تو پھر میں نے جانچنا چاہا۔ اس نے کہا کہ میں نے بڑے خوبصورت انداز میں تورات کو بھی لکھا، انجیل کو بھی لکھا، قرآن کو بھی لکھا، لیکن میں نے تینوں کتابوں میں رد و بدل کر دی، اس میں تحریف کر دی، اپنی طرف سے کچھ چیزیں ڈال دی، کچھ نکال دی۔ تو تورات کو میں نے لکھا، پھر وہ تورات میں ان کے ماننے والوں کے پاس لے کے گیا، انہوں نے بڑی خوشی کے ساتھ اس کو قبول کر لیا۔
اور پھر میں نے اسی طرح انجیل کو لکھا، اس میں بھی رد و بدل کر دی۔ جب میں لے کر ان کے پاس گیا، انہوں نے بڑے خوشی اور خوشی کے ساتھ اپنی کتاب کو قبول کر لیا۔ میں نے قرآن مجید میں بھی یہی کیا، اس میں بھی میں نے بڑی رد و بدل کی، تحریف کی۔ جب میں وہ علماء کے پاس لے کے گیا، علماء نے اس کو دیکھا اور پڑھا تو فوراً مجھے واپس کر دی۔ تو میں سمجھ گیا کہ حق کتاب یہی ہے، کیونکہ تورات میں میں نے تحریف کی، انہوں نے میرے کو پوچھا تک نہیں، خوشی خوشی قبول کیا۔ انجیل کو بھی قبول کر لیا، لیکن قرآن کو قبول نہیں کر رہا، کیونکہ یہ آیت بتاتی ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ نے فرمایا بِمَسْتُحْفِظُ مِنْ کتاب اللہ، اور قرآن کے لیے فرمایا بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ اللہ نے اہل علم کے سینے میں اس کو محفوظ کر دیا ہے۔ آج بھی مشرق ہو، مغرب ہو، شمال ہو، جنوب ہو، قرآن پاک کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، ایک ایک شبد، ایک ایک مت سب محفوظ ہے۔ کوئی کتنا بڑا عالم ہو، اگر چھوٹے بچے 7-8 سال کے بچے حافظ کے سامنے وہ قرآن پڑھے، غلطی کرے، وہ بچہ فوراً بول پڑے گا۔ یہ اللہ کی حفاظت، یہ اللہ نے حفاظت کے ایک ذریعہ دیا ہے۔ اللہ کے پھر اس قرآن پاک کی حفاظت کے لیے کئی لشکر ہیں، حافظوں کی صورت میں، قاریوں کی صورت میں، علماء کی صورت میں، مفسرین کی صورت میں، محدثین کی صورت میں۔ کوئی کتنا بڑا یہ فتنہ آ جائے، اس کو تحریف کرنے کے لیے اللہ علماء کی ایک حق جماعت کو اس کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے۔ بڑے بڑے فتنے آئے، سر سید احمد خان کی صورت میں آیا، پرویزی کی صورت میں آیا، فتح پوری کی صورت میں آیا، غلام احمد قادیانی کی صورت میں آیا، شیعہ روافظ کی صورت میں آیا۔ اللہ نے حق کو لا کے سامنے کھڑا کر دیا، کیونکہ یہ ایسی کتاب ہے جو ہمیشہ کے لیے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا، کیونکہ لحافظون، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لی ہے۔ اللہ سے عمل کی توفیق عطا